الحمد لمن له الأحد الأبد الصمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسلم ونصلي على من اسمه أحمد شهادة أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا وإمامنا وإمام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب ذوالجلال والکمال نے قرآن مقدس دے اندر ایک پیغمبر دا ذکر خیر اور تذکرہ فرمایا اور اللہ نے امت محمدیہ واسطے اس پیغمبر دی سیرت نو اور ملت نو بطور اسوہ حسنہ دے پیش فرما دیتا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ منورہ دے اندر قربانی دا جانور ذبح کیتا قربانی دا عمل شروع کیتا تا انہاں لوگاں واسطے ایک نواں کام ہا انہاں لوگاں نے سوال کیتا ما ہازہ الاضاحی یہ کیا عمل ہے اللہ دے پاک پیغمبر تساں جڑے جانور ذبح کر رہے ہو قربانیاں کر رہے ہو تا اللہ دے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ توڑے ساڑے باپ اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہے جو اللہ نے میں محمد تے لازم کر دیتا ہے اور توڑے واسطے سنت بنا دیتا ہے چنانچہ اگر کوئی شخص قربانی دا عمل کرنا چاہتا ہے
تا اس عمل دی مثال اور نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وجود۔ ہن اگر کوئی بندہ جانور ذبح کردا ہے، بکرا ذبح کر رہا ہے، چھترا ذبح کر رہا ہے، چھوٹا جانور ذبح کردا ہے یا وڈا جانور ذبح کردا ہے، اس کو پوچھنا چاہیے اے قربانی تو کیوں کر رہے ہیں؟ ایک کس دی رسم ہے، کس دا طریقہ ہے، کس دی ملت ہے، کس دی سیرت ہے، کس دا اسوہ حسنہ ہے، جس نو تو اپنا کے تے لکھاں روپے، کروڑاں روپے، ہزاراں روپے سیدھا ہو کے بھائی خرچ کر رہے ہیں، اور مقصد بھی کوئی ہونا چاہیے کہ کیا سے خون بہا رہے ہیں، اس خون بہان دے اندر، اس عمل کرن دے اندر مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے اللہ نو۔ اگر کوئی شخص اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے، اگر اس کو مطلب کا پتہ ہے تو جانور ذبح کرنے کا فائدہ ہے، اگر مطلب اور مقصد کا پتہ نہیں ہے تو پھر جانور ذبح کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس نے گوشت تو کھا لیا ہے، جانور کا خون تو بہا دیا ہے، مگر جو کچھ اللہ چاہتا ہے اس بندے نے وہ کر کے نہیں دکھایا، جس کی وجہ سے اس کا یہ اتنا بڑا عمل بھی ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ جبکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اگر اس عمل کا مطلب اور مقصد پتہ ہو تو جس وقت بندہ جانور ذبح کرتا ہے، اس جانور کے خون کے جو قطرات ہوتے ہیں وہ قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اس کی بخشش کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے۔ اگر مقصد کا پتہ ہو تو جانور کے وجود پہ جتنے بال ہوتے ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں رب فرشتوں کو کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھو، اور بال جانور کے وجود پہ کتنے ہیں تیرا عقل اور دماغ ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا، تیرا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا، لیکن وہ بال شمار نہیں کر سکتا جو بال اللہ نے جانور کی کھال پہ لگا رکھے ہیں۔ تو مطلب اور مقصد اللہ نے جو قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں صرف ابراہیم علیہ السلام کا عمل جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جانور ذبح کرنے کے اندر جو دل میں جذبہ اور عقیدہ موجود ہے وہ مطلب اور مقصد ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر قربانی کرنی ہے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ اختیار کرو، وہ دل میں جذبہ پیدا کرو، ابراہیم علیہ السلام والا اسوہ حسنہ جس کو اللہ نے کہا جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، وہ کون سا حسین طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا اور میرے رب کو پسند آ گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہے کہ میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ کمال کی بات ہے، ابراہیم کا اللہ نے جہاں بھی تذکرہ کیا ساتھ اللہ کہتے ہیں ابراہیم میں خوبی کیا تھی، شرک نہیں کرتا تھا۔ کیا نہیں کرتا تھا؟ شرک نہیں کرتا تھا۔ اور نماز پڑھنے والوں ابراہیم شرک نہیں کرتا تھا، حج کرنے والوں میرا ابراہیم شرک نہیں کرتا تھا، اور قربانی کا عمل کرنے والوں میرا ابراہیم پیغمبر شرک نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے بار بار جو کہا ما کان من المشرکین ولم یک من المشرکین، اللہ جو کہتے ہیں میرا ابراہیم اعلان کر ما انا من المشرکین، یہ کیوں بار بار اعلان؟ اللہ کہتے ہیں یہی چیز تو مجھے پسند آئی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر، اس طرح کہہ دینا کہ ابراہیم نے شرک نہیں کیا، آپ سمجھیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے۔ وہ پیغمبر تھا، اللہ کا نبی تھا، اگر شرک نہیں کیا تو کون سا کمال ہے۔
اللہ کہتے ہیں کمال ہے اس توحید پر قائم رہنا اور شرک نہ کرنا، اس کے بدلے میں ابراہیم پر کون سی دنیا کی مصیبت ہے جو اس نے نہیں اٹھائی؟ کون سا دکھ ہے جس کا سامنا ابراہیم علیہ السلام نے نہ کیا ہو؟ کون سی مصیبت ہے جس کو ابراہیم نے اپنے سر پہ نہ اٹھایا ہو؟ کون سا امتحان ہے جو ابراہیم نے پاس نہ کیا ہو؟ کون سی مصیبت کی وہ گھاٹی ہے جو ابراہیم نے کراس نہ کی ہو؟ کون سی امتحان کی بٹھی ہے شعلہ زن جس میں ابراہیم نے چھلانگ نہ لگائی ہو؟ اللہ کہتے ہیں میرا ابراہیم ہر لحاظ سے شرک سے پاک تھا، مصیبت آئی مگر شرک نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ لوگ توحید کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ میں توحیدی ہوں، میں موحد ہوں، میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، لیکن تھوڑی سی مصیبت آئی تعویذ لکھوا لیا، تھوڑی سی مصیبت آئی کسی قبر پہ چلا گیا، معمولی سا دکھ آیا رب سے مایوس ہو گیا۔ توحید کے باوجود بندہ رب سے مایوس ہے، یہ کون سی توحید ہے؟ توحید دل میں موجود ہے۔ حضرت کو کہتا ہے کچھ لکھ کے دو، کافی عرصہ ہو گئے گھر سے بیماری نہیں نکلتی، پھر اس بندے کی قربانی کا کیا فائدہ؟ جانور ذبح نہ کر، پیسے خرچ نہ کر، وقت ضائع نہ کر، اگر قربانی کرنی ہے تو رب کی شرط ہے ابراہیمی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ ابراہیمی بن جاؤ۔ اگر ابراہیمی بن سکتے ہو تو پھر تمہاری قربانی کا فائدہ ہے، عمل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر، میں جو ہر کسی کو کہتا ہوں چلو میرے ابراہیم کے پیچھے، اس کی ملت اختیار کرو، اس کا طریقہ اختیار کرو۔ میں جو بار بار کہتا ہوں میرا پیغمبر، میں ہی اکیلا اعلان کرتا ہوں، آپ بھی تو ساتھ اعلان کریں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل، اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دے، اے میرے پاک پیغمبر اپنی زبان سے اظہار فرما دے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا، جگہ جگہ فرمایا، ہر وقت فرمایا، ہر صورت میں فرمایا، ہر عادات میں فرمایا، ہر ادوار میں فرمایا۔ کیا اللہ نے فرمایا لوگو چلو میرے ابراہیم کے پیچھے، میرے ابراہیم کا طریقہ اپنا لو، میرے ابراہیم کی سیرت اپنا لو، میرے ابراہیم کے کردار کو اپنا لو، میرے ابراہیم کے گفتار کو اپنا لو۔ اللہ فرماتے میں نے جو بار بار یہ اعلان کیا، میرے پیغمبر آپ بھی تو تصدیق کرنے والے ہیں، میری بات کی گواہیاں دینے والے دنیا میں بن کر آئے ہیں، آپ بھی تو فرما دیں قل صدق اللہ۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ فرماتے اعلان کر اپنی زبان سے، صدق اللہ، لوگوں سچ فرمایا، میرے رب نے سچ فرمایا، میرے اللہ نے سچ فرمایا۔ کیا چیز سچ فرمائی ہے؟ فاتبعوا، چلو چلو چلو، کہاں چلنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، جیڑا ابراہیم میرے واسطے کلا ہویا کھڑا ہے،
او دے پیچھے ٹر پو. توجہ ہے. جو ابراہیم تنہا ہو گیا میری توحید کی خاطر، تنہا ہو گیا میری وحدت کی خاطر، تنہا ہو گیا میری غیرت کے اندر آ کے. کیسے تنہا ہوا؟ باپ کی حویلی بھی چھوڑ دی ہے. کیسے تنہا ہوا؟ بادشاہ نمرود سے بھی ٹکر لگا لی. کیسے تنہا ہوا؟ اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنا وطن بھی چھوڑا، وطن بھی چھوڑا، امن بھی چھوڑا، زمن بھی چھوڑا، سارے جہان کو بھی چھوڑا، سارے انسان کو بھی چھوڑا، بادشاہ کو بھی چھوڑا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑا. حنیفہ ایک اللہ کا ہو گیا. حنیفہ کس کا ہو گیا؟ ایک اللہ ہی کا ہو کے رہ گیا، جو اکیلا میرے لیے ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں تم بھی اسی کے پیچھے چل کے تم بھی اکیلے ہو جاؤ. ہاں چمڑے پیو برادریاں نو، چمڑے پیو مشرکاں نو. میرے رشتے میں کیویں چھوڑا؟ میں انہاں کو بیٹیاں لئیاں ہوئیں میں کیویں چھوڑا؟ میں انہاں نو بیٹیاں دیتی ہوئیں میں کیویں چھوڑا؟ وہ مر گیا وہ ساڈے جنازے چاہتا ہے میں کیویں او دا جنازہ چھوڑا؟ وہ ساڈی کل خانی کھاندا ہے میں او دی کیوں نہ کھاواں؟ جاگ دے پے ہو ہن تساں جو قربانیاں کرو تواڈیاں قربانیاں دا کی فائدہ ہونا ہے؟ شرط ختم ہو گئی. اس طرح اگر خالی جانور ذبح کر کے اللہ کا مقبول بننا ہوتا تو ہر کوئی بن جاتا. پھر ابراہیم کے ذکر کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ جو بار بار کہتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. توجہ ہے. ابراہیم نے تو باپ کو چھوڑا، ابراہیم نے تو ماں کو چھوڑا. جی توجہ ہے. تو سہل گئے ہو تو میرے کوئی دوست آئین ثوابی تو سپیشل انہیں ہی آکھیا کہ آج سانو سمجھ سرے کی آندھی کوئی نہیں جو اتنی جاگ دے پہ ہو. پٹھانا نو پنجابی سمجھ آندھی ہے؟ بھائی کیا خیال ہے آپ کو آ رہی ہے میری بات سمجھ؟ اردو میں تو سب کو آتی ہے نا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. مزہ تو بہرحال اپنی زبان ہے، چونکہ جڑی مجالی بندہ شرک دی اپنی زبان نال کٹیندا ہے او دوئی زبان نال نہیں ہو سکدی. اے دی تچ مچ جڑی ہونی نا مشرک دی او ہوندی اپنی زبان وچ اور بندے نو سمجھی چنگی ول کر کے آندی ہے. بہرحال انشاءاللہ کسر میں راڑ کوئی نہ دے سکتا، بے فکر ہو ونجو. قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللہ فرماتا ہے ابراہیم میرا کلا ہو گیا، تنہا ہو گیا. کتھوں تنہا ہویا؟ بادشاہ کو لوں ترٹ گیا ہے، وزیراں کو لوں پھٹ گیا ہے، اپنے گھر کو لوں ترٹ گیا ہے، خاندان نو چھوڑ دیتا سی. تاں اللہ فرماندا ہے اس کلے دے پیچھے چل پو تساں کلے ہوو. جیویں میں ابراہیم دی تنہائی نو پسند کیتا ہے ایویں میں تواڈی تنہائی نو بھی پسند کریندا. او تاں پیو ماں چھوڑی کھڑا تے تو کل خانی نے چھوڑیندا. او پیو ماں چھوڑی کھلائے، خاندان تے وطن چھوڑی کھلائے، تیرے کولوں اج تو نہیں 40ویں دے چاول نہیں چھٹے. ول بیمان ایو جہاں دا بسم اللہ پڑھ کے کھا گدہ کرو کچھ بھی نہیں ہوندا. اے تا خنزیر تے بسم اللہ پڑھ کے کھاون والے لوگ انہاں نو ابراہیم نال کے لگے، ابراہیم دی ملت نال کے لگے، ابراہیم دے طریقے نال کے لگے. اس وقت اللہ پاک نے شرط لائی ہے مینوں تیرے جانوراں دی ضرورت کوئی نہیں، چھریاں چلاون دی ضرورت کوئی نہیں. جے چھری چلاونی جانور دے گردن دے اتے تا سب تو پہلے اپنے شرک والے عقیدے تے چھری چلا.
वाल अपने पेट ते छुरी चला हराम विचे रचा खलावे ते उतू इब्राहिम इब्राहिम पियाउंदा वे तां भी फायदा कोई नहीं। हवस वाले बुत लालच वाले बुत हराम खावण वाले बुत ओ अंदर मौजूद होवन ते मिट्टी दे बुत त्रोड़ी खलावे। उन्हां बुत्तां नूं त्रोड़े ते जेड़े अंदर रखी खड़ा इन्हां दी पूजा करे ते वाती आखे मैं कौन हाँ, इब्राहिमी बन गया ते तौहीदी बन गया ते बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे चलना बहुत माना रखता है। अगर आज मिल्लत समझ आ गई तो समझो सारा दीन समझ आ गया। अगर ये मिल्लत समझ नहीं आई तो मेरे नबी की सुन्नत समझ नहीं आ सकती, मेरे नबी की सीरत समझ नहीं आ सकती, मेरे पैगंबर की शरीयत समझ नहीं आ सकती। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को बंदा 100% अपने दिल दिमाग में जहन नशीन कर ले और बिठा ले और सजा ले। उसके बाद रात को नींद करता है तो इबादत लिखी जाती है, जागता है तो इबादत लिखी जाती है, खाना उसका इबादत है, सोना उसका इबादत है, हत्ता के कुर्बानी के जानवर को रस्सी डालना इबादत है। क्या ख्याल है भाई? इब्राहिम वाला अकीदा होना चाहिए या जो मर्जी आवे कीती रखा? तवज्जो है? आज लोग आदन जिथे कोई लग गए, जिथे कोई लग गए लगा ही रहन दियो। अगर हर कोई जिथे लग गए ते लगा ही रहन दियो। नबी क्यों आए, किताबां क्यों आईयां, शरीयत क्यों आई, दीन क्यों आया? जिथे कोई लग गए लगा रहे। सहाबा दियां गर्दना क्यों कटियां, हिजरत क्यों हुई? एक सहाबिया के पांव से 2 ऊंट बांधे जाते हैं, एक का रुख मशरक की जानिब, एक का मगरिब की जानिब, दोनों को मुखालिफ सिम दौड़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी जिस्म के हर हिस्से से आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। जिथे कोई लग गए लगा ही रहने दो। ये क्या मतलब हुआ? कोई हराम खा रहा है तो खाता रहे, कोई सूद में लगा है तो लगा रहे, कोई शिरक कर रहा है तो लगा रहे, कब्रों की पूजा करता है तो करता रहे। अगर इस तरह निज़ाम दुनिया है तो फिर किसी किताब की ज़रूरत न थी, किसी नबी की ज़रूरत न थी, फिर ये सब कुछ बिला ज़रूरत आया। क्या ख्याल है? इसकी ज़रूरत थी तो रब ने उतारा। ज़रूरत यही थी कि जहाँ लोग लगे थे वो रास्ता गलत था और जो रास्ता सही था वो नबी दिखाने आ गए, वो रास्ता किताबें दिखाने आ गई। अल्लाह अकबर। तां अल्लाह करीम फरमांदे चलो मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे, चूँकि वो हनीफ था और सबसे बड़ी उसके अंदर खूबी ये थी वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं था, शिरक करने वाला नहीं था। न शिरक करता है न शिरक करने वाले को बर्दाश्त करता है और ना पसंद करता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं देखो इब्राहीम की खूबी, अपने बाप को देखा शिरक के अंदर मुब्तला है तो अपने बाप को भी साफ लफ्जों में कह दिया, अपनी कौम को शिरक में देखा तो साफ लफ्जों में कह दिया इन्नी अरा वक़ौमका फी ज़लालिम मुबीन।
انی اراکا اپنے باپ کو کہتا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں جس طرف تو جا رہا ہے یہ خطرناک راستہ ہے، وَقَوْمَكَ تیری قوم بھی خطرناک راستے پہ چل رہی ہے، تو بھی خطرناک راستے پہ چل رہا ہے، اور سن لو کوئی رو رعایت نہیں، چاہے تو میرا باپ ہے، ادب اپنی جگہ پہ، رشتہ اپنی جگہ پہ، مسئلہ ہاں یہ دونوں چیزیں ہیں، رشتے کا بھی لحاظ کر، باپ ہونے کا بھی خیال کر، لیکن جہاں مسئلہ آ جائے مسئلہ آگے رکھ، باپ کی محبت کو پیچھے رکھ، قوم اور برادری کو پیچھے رکھ۔ آج سب تو وڈا بوتے برادری، برادری جیڑی رسم کٹ دیتی اتھے گل ختم ہو گئی، اتھے تینو قرآن پڑھ کے بندہ سناوے تاوی تیرے دل وچ گل تیرے عقل وچ نہیں آونی، اگر حدیث پڑھ کے سناوے تیرے عقل وچ نہیں آونی، تو اے ہی آکھنا ہی اے اتنے دور تو جڑے ساڈے وڈکے اے کردے آئے نے سارا غلط ہے تے اج اے ٹھیک ہو گیا ہے، ساڈے وڈکے بھی تا کل خانی کردے ہیں، وہ بھی تا چلیسویں کردے ہیں، وہ بھی تا جمعرات دیاں روٹیاں پکیاں کھاندے بھی ہن، کھواندے بھی ہن، کھلاندے بھی ہن، اے سلسلہ بڑا دور تو چلے آ رہے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ تیرے باپ دادے نے تو یہ کام کیا ہے، یہ دیکھنا ہے میرے محمد پاک کے دادے ابراہیم نے بھی کیا ہے، تیرے لاکھوں دادے قربان کروں محمد کے دادے ابراہیم کے قدموں پر، میں تو محمد کے دادے کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، تو اپنے دادے کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، ہاں میں اس نبی کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہوں جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہاں باپ دادے کا ذکر نہیں ہے، تیرے کلمے میں ہے ذکر؟ جو چلیسواں کھاتے ہیں ان کے کلمے میں ذکر ہوگا میرے خیال ہے، جو جمعرات ایک بھی نہیں چھوڑتے اور انتظار میں رہتے ہیں کس مسجد سے اعلان ہو رہا ہے اور کہاں جانا ہے، اعلان سنتے ہی گھر میں کھانا بند کر دیتے ہیں، ویسے ہی مہنگائی ہے، گھروں کھاونا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تے بادشاہ باہر ایڈی سونی بریانی پکی ہوئے، خوشبو آندی پئی ہوئے، بڑے مثالے دار چاول پکے پے ہوئے، اتھے کون چھوڑیں دائی، اوہی چھوڑ سی جڑا ابراہیمی ہو سی، باقی اللہ ہی حافظ ہے، جاگ رہے ہو بھائی، اللہ ہی حافظ ہے، اس کھانے کے پیچھے بڑی بڑی دنیا بے دین ہو چکی ہے، اس کھانے پینے کے پیچھے بڑی بڑی دنیا نے قرآن کو ٹھکرا دیا ہے، حدیث کو ٹھکرا دیا ہے، لیکن اپنی بدعمالی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جاگ رہے ہو؟ ایک بندے کو کسی نے کہا کہ تو یہاں جمعہ بھی پڑھتا ہے، استاد ہر جمعے ان کے خلاف بیان بھی کرتے تو پھر بھی ہر جمعرات کے اندر شریک ہے، اس نے کہا آج کے بعد جمعہ ہی نہیں پڑھتے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ اتھے آساں تے نہ کنہ وچ آواز، پیسی تے اے جڑیاں 2 پلیٹاں کھاندے دی جگہ 4 چا کھاساں، سنے ہی کوئی نہیں، سنی ان سنی کر دیتی۔ جو لوگ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں ان کو آپ کس زمرے میں شمار کریں گے؟ کیا سمجھیں گے کہ انہوں نے کلمے کو سمجھا ہے، دین کو سمجھا ہے، اور کس رنگ میں یہ مسلمان اپنے کو کہلا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رب کو اتنا پسند آیا کہ میرا ابراہیم تو شرک کے اتنا خلاف ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اے میرا بابا تو بھی مشرک، وَقَوْمَكَ تیری قوم بھی مشرک، کسی کو کہے نا یہ پتہ چل جائے، کہے تو تب جب اس کے رسم و رواج سے دور رہے، جب تو اس کے اندر شریک بیٹھا ہے اس کو تبلیغ کیا کرے گا؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہم گئے تھے اس نیت سے کہ ان کو مسئلہ سنائیں گے، کیا سنائیں گے؟ مسئلہ سنائیں گے، مسئلہ تو سنانا دور کی بات، وہ کھا پی کے واپس آ گئے،
مسئلہ کیا سنایا ہے؟ مسئلہ تو تب سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا او لوگو میں تمہارے شرک کے اڈے پہ بھی نہیں جاتا، تمہارے میلے پہ بھی نہیں جاتا، اور جس میلے ٹھیلے پہ تم جا رہے ہو میں اس کو مانتا بھی نہیں ہوں، جاتا بھی نہیں ہوں اور مانتا بھی نہیں ہوں۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ اپنے باپ کو ابراہیم نے بڑے پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرا بابا تو شرک میں ہے، تیری قوم شرک میں ہے، اور تمہارا شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شرک دا مڈ دسائی، شرک کی بنیاد بتاؤں آپ کو کہ کون سی بنیاد ہے جہاں سے بندہ شرک کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا۔ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، میرا بابا گل سن، میرا بابا دھیان کر، میرا بابا توجہ کر، تیرا میرا جتھوں نکھیڑا ہوندا پیوں گل سن لے، تیرا میرا جتھوں جھیڑا ہوندا پیوں گل سن لے، تیرا میرا جیڑی جگہ تے اختلاف تے جھگڑا شروع ہوندا پیوں گل سن لے۔ اے میرا بابا تو مشرک کتھے بنے جا کے ذرا آ تینوں گھوری دساں، تینوں جگہ دساں تو کدوں مشرک بنے۔ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، تو انہاں دی عبادت کر رہے ہیں جڑے سن دے نہیں، انہاں دی عبادت کر رہے ہیں جڑے ویکھ دے نہیں، انہاں دی عبادت کر رہے ہیں جڑے ککھ کچھ کرن جوگے نہیں۔ انہاں دی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ عبادت اس کی کر جو دیکھنے والا، سننے والا، کرنے والا، جاننے والا، کائنات کا داتا، آقا، مولا، ماوا، ملجا، دستگیر، غریب نواز، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا قادر، قدیر، حکیم، علیم، خبیر ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا، تو ان کی کرتا ہے جو سنتے نہیں ہیں۔ آزر دا عقیدہ ہے کہ سن دیں، تے حضرت ابراہیم رگ تے ہاتھ رکھیا کہ بابا انہاں وچ سنن دی طاقت، تے جڑا انہاں نو سنن والا سمجھ کے عبادت کرے او دے نال دا کائنات وچ مشرک ہی کوئی نہیں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدر میں اس سے شرک دے خلاف نفرت پیدا کرن واسطے آیا، میری ساری زندگی دا دستور اور منشور ہے کہ میں شرک کے خلاف نفرت پھیلانے آیا ہوں، شرک کے خلاف نفرت پھیلانے آیا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے بابا، ان کو سننے والا سمجھنا یہ بھی غلط راستہ، دیکھنے والا سمجھنا یہ بھی شرک والا راستہ، کچھ کرنے والا سمجھنا یہ بھی شرک والا راستہ۔ یہ کیوں تو نے اختیار کیا ہوئے؟ کیوں ان کی عبادت کرتا ہے؟ یا ابت انی قد من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ او میرا پیارا بابا جان، آج او گل نہیں چل دی جڑا جتھے لگ گئے
لگا رہے ہن اے گل نہیں چلنی ہن میں ابراہیم نبی بن کے آ گیا اللہ میں نو نبوت دیتی رسالت دیتی اس لیے میں تو پیغمبر بن کر آ گیا ہوں اور میری دعوت یہ ہے میرا پیغام یہ ہے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک میرے پاس علم آیا وحی آئی تیرے پاس وہ علم بھی نہیں ہے وہ وحی بھی نہیں ہے جو میرے پاس موجود ہے لہٰذا تو میرا باپ ہے میں تیرا بیٹا ہوں علم کے لحاظ سے وحی کے لحاظ سے شان کے لحاظ سے میں آگے چلوں گا فتبعنی تو میرے پیچھے چلے گا اگر سیدھے راستے پہ جانا ہے اگر جنت والے راستے میں جانا ہے اگر آرام سکون والے راستے پہ چلنا ہے تو فتبعنی چپ کر کے آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چل اہدے کا صراطا سویا جنت کے دروازے تک چھوڑ دوں گا ہاں میرے پیچھے چل شرک سے نفرت کر شرک سے نفرت کر اور میرے پیچھے چل حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا اے میرا بابا میرے پیچھے چلن والا رحمانی ہوندا ہے شیطانی نہیں ہوندا میرے پیچھے چل رحمان دی رضا حاصل کر تے شیطان دے پیچھے نہ چل تے شیطان دی پوجا پاٹ بھی نہ کر شیطان تا بندیاں نو قبراں لے پاسے لے ویندا ہے تے رحمان بندیاں نو توحید والے پاسے لے ویندا ہے اس واسطے میرے پیچھے چل رحمان والا راستہ ہی یہ میرا راستہ اختیار نہ کیتا تا اگلا راستہ شیطان والا ہی نہ چل شیطان دے پیچھے زندگی تباہ نہ کر برباد نہ کر میرا بابا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا مینوں خطرہ لگدا ہے تو اتھے جانا ہی جتھے ٹکانا شیطان دا ہونا ہے تیرا بھی ٹکانا اتھائی ہونا ہے چونکہ شرک دا دائی شیطان ہے تے توحید دا دائی ابراہیم عبد الرحمن ہے اس وقت میں تینوں توحید دی دعوت دے بنایا میرے پیچھے چل پو جے میرے پیچھے نہ چلے تا ول مینوں خطرہ لگدا ہے عذاب جہنم دے اندر گرفتار ہو وجنا ہی ول اتھے چھڑاون والا بھی کوئی نہیں ہونا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دعوت دی اس وقت باپ نے پتہ ہے کیا جواب دیا باپ بول کے کہتا کالا اراغب تواڈی بولی جواب دے وہاں کالا اراغبن لگدا ہے وہابی تھی گیا سب تو وڈا بولیو مارنا ہے جدو کوئی سچی گل کرسی نہ اودے تے سب تو وڈا الزام کیا آکھنا ہے ایدی تے گل سننی نہیں ایدی گل بھاویں قرآن ہی پڑھدا اے جی وہابی ہے حدیث اے جی وہابی ہے جو دلیل دے گا اس کو ٹھکرا دینا ہے یہ جملہ بول کے یہ اور کہنے والے کو پتہ نہیں ہے وہابی کس کو کہتے ہیں کہنے والے کے کان بھر دیے گئے ہیں کہ جو وہابی ہوتا ہے کسی گندی چیز کا نام ہے یہ کسی جانور کا نام ہے یہ درندے کا نام ہے اس کو دیکھنا 40 دن ایمان نہیں رہتا اس کے قریب نہیں جانا لوگوں نے یوں کان بھر رکھے اگر قرآن کی بولی میں وہابی کا معنی کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ والا اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کا پیغام پہنچانے والا اللہ کا اعلان سنانے والا اللہ کا علم بتلانے والا اس کو وہابی کہتے ہیں یا توحیدی کہتے ہیں یا مبید کہتے ہیں موجودہ حاضر دور مماتی آکسنی اس نے موجودہ دور جدو یہ مسئلہ بیان کوئی کرسی تو اڈے کننے چواز اسی یہ کون ہے اے مماتی ہو گئے بھائی وہابی کہتا ہے تب بھی قبول ہے
توحیدی کہتا ہے تب بھی قبول ہے، توجہ ہے، اگر مماتی کہتا ہے تب بھی قبول ہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن سنانے کے بدلے میں یہ ٹھان رکھی ہے کہ جو مصیبت آئے گی اس طرح سینہ ٹھپ کے قبول کریں گے جس طرح ابراہیم نے کیا تھا، چونکہ ہم ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، ان کی ملت پہ چلنا چاہتے ہیں، تو میرے ابراہیم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ آگے سے باپ کہتا ہے میرا بیٹا لگ دے تینوں اے چنگے نہیں لگ دے۔ قال راغب لگ دے دلوں انہاں نال تو نفرت کر دیں، لگ دے دلوں پسند نہیں کردہ، آپ کو یہ اچھے نہیں لگتے، میرے الہ، میرے مشکل کشا، میرے معبود، میرے حاجت روا ابراہیم، اگر آپ کو شرک سے نفرت ہے تو پھر مجھے آپ سے بھی نفرت ہے۔ آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لَإِن لَّم تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اے میرا بچڑا، ول اگلی گل سن گھن، یہ اس گل تو باز نہ آئیوں، میں جڑے رستے تے چلدا پیا مینوں چلن دے روک نہیں، ڈکے نہ لا تے فتوے نہ لا، ہر بندے دا اپنا رستہ ہے، جتھے کوئی لگ گئے لگا ہی ران دے، تو وچ کیوں آ کے تے رپھڑ پا دیتا ہی، چکر چلا دیتا ہے، چھوڑ ان باتوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو لَإِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر باز نہ آیا تو پتھر میں بھی اٹھا کے ماروں گا، میری قوم بھی اٹھا کے مارے گی۔ اگر پتھروں سے بچنا چاہتا ہے، میری مار سے بچنا چاہتا ہے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، چھوڑ دے میرا وطن، چھوڑ دے میری حویلی، چھوڑ دے میرا گھر، چھوڑ دے میری برادری کو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بابا قبول ہے، گھر چھوڑنا قبول ہے، مسئلہ چھوڑنا قبول نہیں ہے، حویلی تو چھوڑ دوں گا، مگر یہ شرک سے نفرت میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نفرت تیرے اور میرے درمیان، تیری قوم کے درمیان، یہ آج کے بعد پڑ گئی، سن لے میرا بابا۔ اللہ اللہ کیوں بار بار آدھا ہے ابراہیم 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 ابراہیم، تذکرے کردہ کردہ اللہ تھکدا ہی نہیں۔ جی میں کوئی بندہ آدھا ہے ایڈا ہی پیارا لگدا ہے اینوں کہ ایدیاں گلاں کردہ کردہ بندہ تھکدا ہی نہیں۔ اللہ پاک ویسے ہی تھکن تو پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ابراہیم دے اتنے تذکرے کر رہے ہیں تے ذکر خیر کر رہے ہیں، کیڑی گل پسند ہے؟ اس نے ہر کم کیتا ہے مگر شرک نو پسند نہیں کیتا، ہر گل وچ رد کیتا ہے، کیڑی گل دا؟ شرک دا رد کیتا ہے۔ کیویں؟ اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ ہاں ہن گل آسی کھول کے، گل آ نہیں گئی؟ ہن آ گئی ہے، پتہ نہیں تسا ستے پے ہو، ستیاں دے سر تو گل گزر ونجے تے میرے آکھن دا فائدہ کوئی نہیں، تواڈے آون دا فائدہ کوئی نہیں۔ ہن فائدہ حاصل ہونا چاہیے ہے، ول کن دے کھڑکیاں کھول ونجن تے دماغ والیاں بھی تے دل والیاں بھی کھول گئی ہیں، دوویں کے ایک۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ
کریم فرماتے ہیں تحقیق پکی بات ہے، سچی بات ہے تمہارے لیے ایک میں نمونہ پیش کرنے لگا ہوں، ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ نمونہ اور مثال بڑی حسین مثال ہے، بڑی احسن مثال ہے۔ اس جیسی حسین مثال میں نے آپ کو پہلے نہیں سنائی جو آج میں سنانے لگا ہوں۔ کون سی مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، میرے ابراہیم کے ایک ایک قدم کے اندر تمہارے لیے ایک سیرت اور ملت کا نمونہ موجود ہے۔ اس نمونے کو اپنا لو۔ صرف ابراہیم کی بات نہیں، والذین معہ، جو ابراہیم کے ساتھ چلنے والے، جو ابراہیم کی ملت کے پیچھے چلنے والے، اس کی ملت کے دعوے دار، اس کی ملت کو اپنانے والے، اس کی ملت پر عمل کرنے والے، وہ بھی نمونہ، ابراہیم بھی نمونہ۔ ہاں، پیغمبر جی میں نمونہ ہوندا ہے، پیغمبر نو منن والا بھی۔ ہن تساں انڈیا دے سامنے نمونہ بنو نا، توجہ ہے، انڈیا دے لوگ ان سکھ، ہندو، کھتری، تساں اے ویکھو کہ ساڈی زندگی چ نہ ہندوؤں تے کھتریاں نے عادتاں تک کوئی نہیں۔ بولو، اگر وہ کھتری یہاں سے چلے گئے اور ان کی عادات آج بھی تیری خوشی غمی میں نظر آئیں تو کھتری تو گئے تو نہیں ہے نا، پھر گئے تو نہیں نا، ایتھے ہی ہیں۔ اس لیے تو وہ آج جرت کر رہے ہیں، میرے نبی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، آج وہ گستاخی کر رہے ہیں، آج میرے پیغمبر کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے ہیں۔ لیکن تمہیں شرم نہیں آتی انڈیا کے گانے سنتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی انڈیا کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کی باتیں کرنے کے اندر؟ تیرے اندر حیا نہیں، غیرت نہیں، تو انڈیا کی باتیں کرتا ہے، تو اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرتا ہے، اور وہ تیرے نبی کی عزت پہ حملہ کرنے کے لیے تول گیا۔ ایک گندی عورت، بازاری عورت میرے نبی کے خلاف زبان تان استعمال کرتی ہے۔ ان کو پتہ ہے مسلمانوں کو ہم نے ایسا انجیکشن لگا دیا ہے جو ان کا مکمل وجود سن ہو گیا، اب ان میں حرکت نہیں ہے۔ وگرنہ ان کو پتہ ہونا چاہیے جس نبی کے خلاف وہ بات کرنے لگے ہیں گندے لوگ، ان کی حیثیت کیا ہے۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتھے انڈیا دی گندی کنجری عورت، کتھے میرا نبی معصوم، میرا مخدوم پیغمبر، جس کے بارے اما عائشہ صدیقہ فرماتے انک شمس والملوک کواکب، انک شمس والملوک کواکب، اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، تو بدر منیری ہما اختارند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم دے بارے اما عائشہ تا فرما دین کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ نو سورج بنا دیتا ہے، ساری کائنات نو اللہ نے ستارہ بنا دیتا ہے، اللہ نے محمد الرسول اللہ نو ساری کائنات دا بادشاہ بنا دیتا ہے، ساری کائنات میرے پیغمبر دی رعایا۔ میرا پیغمبر سلطان پیغمبر، برہان پیغمبر، جوان پیغمبر، اعلیٰ شان پیغمبر، اعلیٰ مزاج پیغمبر، اعلیٰ انتظام پیغمبر، اعلیٰ اعلان پیغمبر، اعلیٰ عنوان پیغمبر، اعلیٰ معراج پیغمبر، اعلیٰ مزاج پیغمبر، اعلیٰ عادات پیغمبر، اعلیٰ آزاد پیغمبر، اعلیٰ صفات پیغمبر،
आला ज़ात पैगंबर है, यूं समझो कि वो 14वीं का चांद है। उसकी तरफ अगर जमीन पे खड़े होगे, कोई कुत्ता ऊपर मुंह करके भौंकना शुरू कर दे तो कुत्ते के भौंकने से जैसे चांद की रोशनी में कमी नहीं आती, ऐसे मेरे मोहम्मद की शान में भी कमी नहीं आती। अगर कोई बंदा चांद की तरफ ऊपर मुंह करके थूकना शुरू कर दे तो वो थूक उल्टी उसके मुंह को गंदा तो कर सकती है, लेकिन चांद के मुंह को गंदा नहीं कर सकती, क्योंकि चांद इतनी बुलंद है। चांद क्या है? इतनी बुलंद है, जितना भी बुलंद है पर मेरे नबी के कदमों के नीचे है। जितना भी बुलंद है मेरे नबी की उंगली के इशारे से टुकड़े हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं जितना भी बुलंद है वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरा पैगंबर तेरी बुलंदी को सूरज भी नहीं पहुंच सकता, तेरी बुलंदी को चांद भी नहीं पहुंच सकता, और तेरी बुलंदी को सूरज चांद छोड़ो कोई नबी नहीं पहुंच सकता। जब नबी इतना बुलंद हो, उसकी बुलंदी की तरफ कोई गंदी औरत इशारा करे तो वो खुद गंदी है, नजस है, और नजसुल ऐन गंदी औरत है। उसकी गंदगी उसके मुंह पर तो मली जा सकती है, लेकिन मेरे नबी की शान में एक राई के दाने के बराबर फर्क नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी गल याद आई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बारे अल्लाह फरमांदा है मेरा इब्राहीम भी नमूना ते ओदे मनण वाले भी नमूना। हुण अज साडे अल्लाह अज तो अपना नमूना ही वेख लो ना, असां किंज नमूने बने होए हैं, जागदे पे हो? अज जो कोई अमरीका चो बंदा आ वंजे पाकिस्तान च, ओ वेखे ओदी दाढ़ी भी मुन्नी होई है ते तेरी दाढ़ी भी मुन्नी होई है। ओ नबी दा दुश्मन है ते तू नबी दा, तू आशिक है, ओ नबी दा कलमा नहीं पढ़न वाला ते तू पढ़न वाला है। ओ भी कलीन शेव है, तू भी कलीन शेव है, तू भी नमाज नहीं पढ़ता, वो भी नमाज नहीं पढ़ता, तू भी सूद की लानत में गिरफ्तार है, वो भी सूद के कारोबार करने वाले के बानी मुबानी है। तवज्जो है? तो फिर आप नमूना बने हैं लोगों के लिए, जबकि अल्लाह करीम फरमाए कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना माअहू। इब्राहीम के साथ चलने वाले भी मिसाल है। अल्लाह कैसे मिसाल है? अल्लाह फरमाते इब्राहीम ने भी ऐलान किया, पीछे चलने वालों ने भी सोचा भी नहीं है, पीछे कदम भी नहीं हटाया, फिर भी वो कहते हैं इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदा हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा। इब्राहीम भी नमूना, उसके मानने वाले भी नमूना। किस बात में नमूना? मसला तौहीद में मसला है। क्या उन्होंने ऐलान किया अपनी कौम को? इब्राहीम ने भी कहा, उसके मानने वालों ने भी कहा इन्ना बुराउ मिनकुम, तुहाडा साडा कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई खुशी गमी कोई नहीं, कोई आना जाना कोई नहीं, कोई बोल चाल कोई नहीं, कोई मोहब्बत कोई नहीं, कोई रिश्ते कोई नहीं, कोई यारी कोई नहीं, कोई वफादारी कोई नहीं, कोई जानिसारी कोई नहीं। हर पासों असां अलग हाँ, साडा तुहाडा कोई ना। दावतां दिओ सानू कुल्लां दियां, मैं नहीं आवना। और कर ऐलान अज अपनी बिरादरी च लग, पता वजे तेरा ईमान कितना है।
انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، صرف تم سے بری نہیں ہے، تمہاری رسموں سے بھی بری ہے، تمہارے طریقوں سے بھی بری ہے، تمہاری ہر خرافہ سے بری ہے، تمہاری ہر ضلالت غوایہ سے بری ہے۔ الا براء منکم، ہم تم سے جدا، تم ہم سے جدا۔ ہے نمونہ کہ نہیں؟ میں ایو نمونہ دسنا چاہنا، اللہ کرے ٹیکس لے لینو یہ سمجھ آ ونجے۔ 20 سال تو تب بانسری وجدی پئی ہے، گل اتو ٹل چلی گئی ہے، اندر کوئی نہیں گئی۔ مسئلہ تاں مزہ کردہ ہے کہ جدو بندے نو اندر جا کے اثر کرے۔ جاگ دے پے ہو کہ ستے پے ہو؟ ہاں، قرآن پاک بندہ توجہ سے سنے، دھیان سے سنے، رب کعبہ کی قسم اس کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اس کی سیرت بدل جاتی ہے، اس کے کردار میں نمایاں فرق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی چال اور گفتار میں نمایاں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بندہ حج پہ جائے، جیسے جائے ویسے واپس آ جائے تو پتہ لگتا ہے اس پہ حج کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حج کی مقبولیت کی نشانی یہ ہے، جن حالات میں گیا تھا جب واپس آئے تو یکسر اس کے حالات بدل جائے، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے بول، اس کے قول، اس کا ماحول اگر بدل گیا تو سمجھو اس نے حج، اگر ماحول نہیں بدلیا تو سمجھو کاروبار کرنے گیا ہی، کسے تجارت واسطے گیا ہے، مگر جو کچھ اتھے پھردا رہے، چکر لاندا رہے، احرام بد کے اس دا اینو پتہ۔ جاگ دے پہ ہو، اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ او میری قوم والے ہو، او برادری والے ہو، ہم تم سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے، ہم کوئی آپ کی بات نہیں مانتے، کسی آپ کی بری عادت کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَمِمَّا تعبدون من دون اللہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کے دربار پہ نہیں جاتے، ہم ان کے مزار پہ نہیں جاتے، ہم ان کو سننے والا نہیں مانتے، ہم ان کو دیکھنے والا نہیں سمجھتے، ہم ان کو سفارشیں کرنے والا نہیں سمجھتے، ہم ان کو زندہ اپنی قبر میں نہیں سمجھتے، ہم بری ہیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایک نہیں ہے۔ یہ ابراہیم نے برملا اعلان کر دیا، اس کی قوم نے بھی برملا اعلان کر دیا۔ وَبُرَاءُ مِنْكُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ بھائی آپ میری طرف توجہ کریں، بھائی چھوڑ دیں، اللہ اکبر، جاگ رہے ہیں۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر قوم اچھے راستے پہ چل رہی ہے کہ ان کا دل دماغ وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے وہ، تو آپ اپنے دل دماغ کو اپنی جگہ پہ رکھیں اور مطمئن ہو کے رہیں۔ بھائی گیٹ پہ کوئی آدمی کھڑا نہ ہو جاؤ، اندر آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، گیٹ میں کوئی آدمی تماشائی بن کر نہ کھڑا ہو، جس نے جمعہ پڑھنا ہے وہ اندر تشریف لے آئے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ مما تعبدون من دون اللہ، ہم نئی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ، جو کرنا ہے کر لو، جو فتوے لگانے ہیں لگا لو، جیڑے وچھے نکھیڑنے نکھیڑ لو۔ جٹانی گل کرا نا، توجہ ہے، مسئلہ سمجھتا آندا ہے۔ مشرک نال ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہم اس کو سلام تک نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ سلام کرے ہم اس کو جواب تک نہیں دینا چاہتے۔ مشرک مسجد میں نہ آئے،
مشرک قربانی نہ کرے، مشرک حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، رب کہتا ہے میرے گھر بیت اللہ میں اس کا داخلہ بند ہے۔ داخلہ بند ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی عرب کے راستوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، داخلی راستوں پہ، کہ یہاں مشرک کا داخلہ، بے دین کا داخلہ، غیر مسلم کا داخلہ بند ہے۔ جب رب نے بیکاٹ کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں رشتہ رکھنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں محبت کرنے والا؟ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم نہیں عبادت کرتے غیر اللہ کی جن کی آپ عبادت کرتے۔ اگلی بات اور زیادہ سخت کی ہے، کفرنا بکم، کفرنا بکم، صرف عبادت کی بات نہیں، ہم منکر ہیں۔ کس چیز کے منکر ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اور تو کچھ نہیں کرتے، سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں منکر ہیں نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تھوڑا سا دیکھ لیتے، وہ کہتے ہیں کفرنا، ہم منکر ہیں، یہ نہیں دیکھتے وہ دیکھتا ہے، یہ نہیں سنتے وہ سنتا ہے، یہ کچھ نہیں کرتے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے ایک ایک عقیدے کے منکر ہیں اور رب کے قرآن والی ایک ایک آیت کے قائل ہیں۔ کفرنا بکم، ہم منکر ہو گئے۔ اچھا، یہ انکار، یہ جھگڑا، یہ اختلاف، یہ لڑائی، ہاں، بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ لڑائی اور جھگڑا ہمارا اور تمہارا ہمیشہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ چلے گا، آبادا، اس میں کمپرومائز، اس میں صلح، اس میں رسائی، اس میں کبھی آنا جانا۔ چلو عیداں تے آ رہے سا، مل لے سا، کدے تھوڑا جنازہ ہو گیا تے او بھی پڑھ لے سا نا۔ حضرت ابراہیم اور اس کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، یہ شرک اور توحید کی دشمنی قیامت تک قائم رہے گی، ہمیشہ لڑائی رہے گی، اس میں صلح نہیں ہو سکتی۔ مشرک کے ساتھ صلح، قبر کے پجاری کے ساتھ صلح، قبر کو پوجنے والے کے ساتھ صلح، درباری کے ساتھ، مزاری کے ساتھ، تے زرداری کے ساتھ، اس نال تو ہو گئی ہے نا، اس نال تو ہو گئی ہے نا۔ کسے مزاری درباری نال، کسے قبر تے حجر دی شجر دی پوجا کرن والے مشرک نال کوئی صلح نہیں ہو سکتی، کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حتیٰ اگر صلح کرنی ہے، اگر ایک میک ہو کے رانا ہے، کوئی جھگڑا بھی نہ ہوئے، پیار تے محبت نال اساں سارے رل ونجاں، علاقے والے رل ونجن، برادری والے رل ونجن، قوم والے رل ونجن، قبیلے والے رل ونجن، ایک شرط ہے، اس تے جے عمل کر لو تے گلاں ساریاں مک گئیاں، لڑائیاں ساریاں مک گئیاں، جھگڑے سارے ختم ہو گئے۔ انہاں کہ ایک گل تک کوئی مسئلہ نہیں، دسو کیڑی گل ہے؟ انہاں کہ حتیٰ 100 سنار کی ایک لوہار کی، اس دا اے جڑا محاورہ ہے نا کہ 100 سنار دی، سنار دا مانا ٹھوک ٹھوک، اے تھوڑی جی تھوڑی ماری رکھنی، اینجے ٹھنگے ماری رکھنے ککڑ والے، تے جڑا لوہار ہوندا ہے دے مار تے 4.5 ایک مارے مجالی کڈ کے رکھ دے وے۔ اے جڑا توحید علی سٹ ہے نا، اے لوہار علی سٹ سمجھو۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، سن لو 100 باتوں کی ایک بات، اس وقت تک کسی مشرک کے ساتھ ابراہیم کے ماننے والے کی صلح نہیں ہو سکتی جب تک مشرک موحد نہ ہو جائے۔ سب کی پوجا چھوڑ کے رب کی پوجا شروع کر دے۔ جس دن مشرک رب کی پوجا شروع کر دے گا، سارے جھگڑے
ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک جنگ میں شریک ہیں، غزوہ بدر میں، ان کا بیٹا ابو جہل کی صف میں ہے، صدیق میرا نبی کی صف میں ہے۔ جنگ کے درمیان بیٹے کی زد میں باپ آیا، صدیق اکبر، بیٹے نے سوچا یہ میرا باپ ہے، میں بیٹا باپ کو قتل کروں کتنی نازیبا بات ہے۔ وہ سائڈ پہ ہو جاتا، باوجود نشانے پہ آ جاتا، لیکن سائڈ مار جاتا والد سمجھ کے۔ جنگ ختم ہو گئی، وہ بیٹا مسلمان ہو گیا۔ ایک دن باپ بیٹا بیٹھے تھے، کہنے لگا ابا تینوں گال سناواں، ایک گل میرے ذہن چاہیے ہو سکے کہ آکھے بابا جنگ بدر دی لگی آئی، تسا نبی نال، میں لئین ابو جال نال، ایویں اتفاقی آمنا سامنا ہے، تسا میری تلوار دے ذات دے آ چکے ہاوے، تھوڑا جا اشارہ کرا تو اڈی گردن کٹ کے پرے لگی جاوے۔ لیکن صدیق اکبر فرماندے پھر کے بڑھیا، کیوں نہیں ماری؟ او سکھ ہے بابا، باپ کی محبت غالب آ گئی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ اگے سن صدیق اکبر دی، اگے سن ابراہیمی دی، ابراہیم کا ماننے والا، میرے نبی کا غلام، میرے نبی کا غار یار، اگر اس کا دشمن مر جائے تو اس کی دعائیں مغفرت نہیں ہے، صدیق کے دشمن کی دعائیں مغفرت نہیں ہے، جو اس کی مغفرت کا میسج لکھے اس کی بھی نہیں ہے۔ صدیق تو اس درجے تک پہنچا ہوا ہے۔ صدیق وہ ہے جس نے نبی کے کمرے میں داخل ہونا ہے، وہ صداقت کے کمرے میں آئے گا تب نبوت کا کمرہ ملے گا۔ جو صداقت کے کمرے کو کراس کرتا ہے نبی کبھی اس کو مل سکتا ہی نہیں۔ صدیق اکبر میرے نبی کا غلام ہے، وہ آکھن لگا بچڑا شکر کر تو میری ذات وچ نہیں آیا، جے کسے پاسو گھوم دیاں پھر دیاں تو میرے وار وچ آ ویندا، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے تیرا باپ تینوں بیٹا سمجھ کے کدے بھی نہ چھوڑے ہا، ایک تلوار اگر مارنی ہے کسے کافر نو تیری گردن تے دو تلوارہ مارا ہا، چونکہ میں شرک دا دشمن ہاں، شرک کرن والا میرا بیٹا بھی ہووے تے میرا سجن نہیں ہو۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔